بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں رائزنگ آپشنز۔ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ ہماری بہت سی سیریز چل رہی ہیں، اس میں سے ایک سیریز ہے پاکستان اور نیشنل ایشوز کے اوپر۔ آج ہم جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلیبریٹرز۔ ہمیشہ یاد رکھیں، وائز لوگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ ٹو تھنگس ڈسٹرائے پیپل، بیٹریل آف فرینڈس اینڈ مرسی آف اینمی۔ اگر آپ غور کریں، وہ جو شخص جب ان دو باتوں کو اگر ایڈریس کر لے گا تو وہ فوری طور پر پناہ میں بھی آ جائے گا، اسٹرینتھ میں بھی آ جائے گا، ڈگنیٹی اینڈ آنر اس کے دروازے کی لونڈی بن کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں، اگر آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو روشن امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے بیٹریل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ویجیلنٹ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو دوست آپ نے بنا رکھے ہیں ان دوستوں کی صحبت کو کرٹیکلی واچ لسٹ پر رکھیں۔ غور کریں کہ وہ خود آپ کے دوست ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کئی دوست کہتے ہیں، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور میرے تو سارے دوست جو ہیں نا وہ شراب پیتے ہیں لیکن میں پھر بھی ایسا نہیں کرتا۔ بہت اچھی بات ہے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے دوست کیوں مینٹین کر رکھے ہیں؟ آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے دوست احباب کس قسم کی صحبت رکھتے ہیں، ان کے روزمرہ رویے کیسے ہیں۔ آپ رکھیں ان کے ساتھ دوستی، بٹ ایک خاص فاصلے کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب کبھی بھی آپ کسی طرح کی ڈیلنگ کرنے لگیں تو انشور کریں کہ پروٹوکولز کو فالو کریں، تاکہ لین دین کے معاملے میں کہیں آپ کسی نہ کسی جگہ پر دوستی کے تقاضے پورے کرتے کرتے، وہ کہتے ہیں نا ادار محبت کی کینچی ہے، وہ محبت کو کاٹ ڈالتی ہے۔ تو آپ ایک پروٹوکول کے تحت فدا ہونے والے ٹیکن فار گرانٹیڈ رویوں سے اجتناب کریں تو روشن امکان ہے کہ آپ ایسے بیٹریل سے بچ جائیں گے۔ تو جب بچ جائیں گے تو فلاح پائیں گے، خود بھی مضبوط رہیں گے، تسکین میں رہیں گے، اور سوسائٹی کو بھی کافی حد تک آپ پروٹیکٹڈ رکھیں گے۔ اینیمی کی مرسی دوسری ڈسٹرکشن کا باعث ہے، تو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا اینیمی ہے کون۔ تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کے دشمن کون ہیں۔ آپ کا ہر وہ شخص دشمن ہے، ٹھیک ہے، جو بظاہر دوست کے روپ میں ہو سکتا ہے، جن کو آستین کے سانپ کہا جاتا ہے، جن کی محبت میں آپ، میری ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے کہا کہ انٹینس فیئر اینڈ انٹینس ڈیزائر ڈسٹرائز، تو آپ دیکھیے گا، آئی ایم شور آپ اس کو انجوائے کریں گے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو امپروو کریں گے۔ اینیمی کی مرسی ہر اس جگہ کے اوپر آتی ہے، اور جب بھی آتی ہے وہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے آتی ہے۔ کبھی آپ کو ایجوکیشن کے نام پہ، کبھی آپ کو ہیلتھ کے نام پہ، کبھی آپ کی معیشت ٹھیک کرنے کے نام پہ، وہ آپ کے ساتھ بظاہر بے شمار مکھیوں کی طرح، پہلے زمانوں میں تو کافی محنت کرنی پڑتی تھی، اب بے شمار NGOز کا ڈرامہ شروع ہے۔ ہر بندہ خیر خواہ بن کے آ رہا ہے، ہر بندہ رحمت کا فرشتہ بن کے آ رہا ہے۔ آپ کیا ہیں جی؟ میں ہیلتھ کو سٹینڈرڈ کو بہتر کر رہا ہوں جی، جھوٹی سچی تصویروں کی لسٹ بنا کر، وہ سارے فنانسڈ ہیں۔ کوئی آپ کو مفت تعلیم دینے کے چکر میں آ رہا ہے۔ وہ بھائی اگر آپ کا اتنا ہی دوست ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ پوری آپ کے بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں تہ و تیغ پھر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اگر اتنے ہی محترم ہیں اور اتنے ہی آپ کے بچے کی تعلیم اور بچے کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، اس کی آزادی کے بارے میں فکر مند ہیں، اس کو ہماری جو گھر کی فیمیلز ہیں ان کی ہیلتھ
کے بارے میں فکر مند ہیں اور بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بچے دو ہی اچھے۔ سبحان اللہ۔ اب کون ہے کس کو سمجھائے؟ کہا ریزن دیا جا رہا ہے فار ایگزامپل کہ وہ لوگوں کے بچے تو زیادہ ہوں جن کے پاس مالی کشادگی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، وہ ان کے بچے زیادہ کیوں ہوں جن کے پاس غربت ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ بالکل اگر زمینی حقیقت دیکھی جائے تو غریب کے بچے اگر زیادہ ہیں تو وہ میرے تیرے سے تو مانگنے آتا نہیں ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق بہترین ان کو لے جاتا ہے اوپر تک، اور جو دوسرے صاحبان ہیں جو اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ گنتی ختم نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہاں اولاد دیکھو تو بچے دو ہی اچھے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب ہم اینیمی کی مرسی آئے گی، وہ ماؤنٹین آف گولڈ آپ کے سامنے رکھے، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ پچھلے 70 سال کا مشاہدہ کر لیں اپنے ملک کے اندر، اپنے دائیں بائیں، پوری امت کے بارے میں بعد میں سوچ لینا، پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہاں پر جتنے آپ کے دائیں بائیں 70 سال کا مشاہدہ ہے آپ کا، تو ذرا دیکھیں کہ دشمن نے کہاں کہاں پر آپ کو رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ کے سامنے وہ دوست بن کر آیا ہے، اور ذرا دیکھیں کہ اس نے آپ کا حال کیا کر دیا۔ اس نے آپ کو انڈسٹری نہیں لگانے دی، میں دوں گا، لیکن جب F-16 کی پرزوں کی بات آئی اور ٹھیک جنگ کے میدان میں آئی تو اس نے کہا جی میں تو آپ کو پرزے ہی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس نے کہا جی یہ قرض لے لیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، اپنی انڈسٹری بنانے کی کیا ضرورت ہے، میں جو تمہیں بیٹھا ہوں، جب تمہیں بھوک لگے گی میں تمہیں پہننے والا ڈال دوں گا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے۔ آپ ہیلتھ نے بے شمار اچھے ڈاکٹرز بنائے، بے شمار اچھے انجینئرز بنائے، ان کے اوپر ماں باپ نے اپنے خون پسینے کو نچوڑ کر ان کے اندر ڈال دی۔ جب وہ ایک پکے ہوئے پھل کی صورت میں آئے تو ان ساروں کو بجائے یہ کہ آپ یہاں پر کوئی ان کو اپنے اداروں میں کمپنسیٹ کرتے اور ان سے فائدہ ان کے انٹلیکٹ سے لیتے، آپ نے اٹھایا اور پکے پھل کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ روزانہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے عمل نہیں کیا جا رہا۔ خود منہ سے آپ کا جو پاور کوریڈورز کے جو آپ کے کسٹوڈین ہیں خود منہ سے کہہ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جب الیکشن مہمیں چل رہی ہوتی ہیں تو سارے اعلان کرتے ہیں ہم اپنے شاہ دماغوں کو واپس لائیں گے، پھر وہ نمک کی کان میں نمک ہو جاتے ہیں۔ سو دس از اے بگ پرابلم۔ اس ساری چیزوں کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ اینیمی مرسی دکھا کر کلیبوریٹرز کریٹ کر رہا ہے۔ کلیبوریٹرز کو وہ پھر ڈرائیو کر رہا ہے ان پاور کوریڈورز کے آفیسز جو ان چیزوں کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، وہ ان کو وہ مشنز دے رہا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اپنی چھوٹی جیسی، وہ کہتے ہیں نا، اپنی بوٹی کے لیے پوری قوم کا بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، تمام ادارے کلاپس، تمام لوگ نقصان میں، جو بار چلے بھی گئے وہ فردر غلامی کی چین لے کر بیٹھ گئے۔ وہ چاہتے ہیں اس چین کو توڑیں، وہ چین کو توڑ نہیں پاتے، کیونکہ ان کے اوپر اتنی آسائش کی بارش ہے کہ وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اور دوسری سائیڈ کو اتنا بڑا جہنم قدہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر تو تباہی ہے، وہاں اچھا ہے۔ یہاں پر جو رہنمائی کرتا ہے اس کو کیا کر کے پیش کیا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے آپ اس کی اتھارٹی لائیں، ہمیں بتائیں یہ کہاں لکھا ہے۔ ادھر سے جو سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کو خود سے ہی اسی سٹیٹمنٹ کو یہ اتھارٹی مان لیا جاتا ہے۔ کر کون رہا ہے؟ کلیبوریٹرز۔ اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ یہ سارے کلیبوریٹرز اعلانیہ آپ کے ساتھ روزانہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کے اظہار سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے، وہ پارٹ آف پرابلم ہے بائی اٹ سیلف۔ تو سارے آنکھیں منہ کھولے دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کو پنش نہیں کر رہا ہے، ہر ادارہ اپنے کلیبوریٹرز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، پرابلم بھی بتا دی، سولوشن بھی بتا دیا۔ ہر بندہ، ہماری جیلیں بھری پڑی ہیں، غریب کا بچہ
سخت ترین ابھی انٹیروگیشن کے مرحلے میں ہی جان سے چلا جاتا ہے، ابتدائی تفتیش میں ہی جان سے چلا جاتا ہے، جس کو جان سے جانا چاہیے، جو پورے ملک کو، پوری کروڑوں کی آبادی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، اس کے تعلیم کو متاثر کر رہا ہے، اس کو انصاف دینے میں متاثر، اس کی ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے، اور اس کے دفاع کو متاثر کر رہا ہے کہ اگر دفاع مضبوط نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں جب دشمن آپ کے اوپر آئے گا تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب دشمن فتح پاتا ہے تو وہ کیا حال کرتا ہے۔ یہ خاصہ صرف مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی فتح پائی، صلاح الدین ایوبی نے کہا ہر ایک کی ہر چیز محفوظ ہوگی، تو وہ محفوظ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فتح مکہ کی تو بول دیا کہ کسی کو ٹچ نہیں کیا، تو نہیں ٹچ کیا گیا، لیکن ان کی تاریخ آپ کے سامنے۔ تو پھر یہ وہ چند کلیبریٹرز ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کا بیڑا غرق کیا۔ ان کو جب تک آپ ڈسٹروائے نہیں کریں گے، ان کو جب تک آپ چیک نہیں کریں گے، ان کو جب تک آپ راہ راست پر نہیں لائیں گے، آپ کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ جتنا پاور کوریڈورز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے کلیبریٹرز ہیں۔ ہاں، سارے نہیں ہیں، لیکن انوٹنگلی وہ ان کلیبریٹرز کے سامنے معذوری کا اظہار کرتے ہیں، اور طاقت ہونے کے باوجود ان کا سد باب نہیں کرتے، ان کا کلا کما نہیں کرتے، تو پھر ان کا سٹیٹس بھی اسی لیول پہ آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس نیشنل ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا۔ اس کا اظہار بہت سی دنیا کر چکی، لیکن ابھی تک ان کو کہیں ہم صحیح معنوں میں وار فوٹنگز کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو تہ و تیغ کرنے کا کوئی منصوبہ سامنے کسی لیول پر بھی آیا ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، شیئر کیجئے، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں خوب اپنی وزڈم کا اظہار کیجئے تاکہ ہم آپ سے سیکھ سکیں۔ اپنی مرضی کی ویڈیوز بتائیے ہمیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے گا۔ آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں ہر وقت رکھے اور آپ سے وہ فیصلے کرائے جو اس کے پسندیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔